تو شریعت نے جس چیز کو کامیابی کہا ہے وہ ایسے نہیں ملتی، وہ کامیابی ایسے نہیں ملتی کہ انسان عمل نہ کرے اور محض پیروں یا شعبدہ بازوں سے منسلک ہو کر بے عمل بن جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ کامیابی چاہتے ہو اس کے لیے 3 اصول ہیں، تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کامیابی کا ذکر کس طرح کیا؟ فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا۔ لیکن کتنی تاکید ہے، حالانکہ قیامت ابھی آنی ہے، تعبیر یوں ہوتی کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ کتنی تاکید ہے، کتنی یقینی کامیابی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے آپ یوں کہیں کہ کل میں مسجد میں گیا تھا، یقینی بات ہے آپ گئے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر آپ یوں کہیں کہ کل میں فلاں مسجد میں جاؤں گا، وہ یقینی بات نہیں، ممکن ہے کل نہ جا سکیں آپ، کل کا دن چڑھے اور آپ کو مجبوری پیش آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، آپ وہاں نہ پہنچ سکیں۔ لیکن کل میں مسجد میں گیا تھا، یہ یقینی خبر ہے۔ اللہ پاک نے یہاں کامیابی کا ذکر ماضی کے صیغے سے کیا، قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، جو ان 3 چیزوں کو اپنا لے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، نمبر 1 جو پاک صاف ہو جائے، جو پاک صاف ہو جائے، اپنے باطن کو پاک صاف کر لے، بالکل اجلا پاک صاف، اندر کوئی میل باقی نہ رہے، کیونکہ یہ میل انتہائی نقصان دہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سب کچھ درست ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہے۔ وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے، اس کا معنی اسے درست کرنا ہے۔ من تزکا، جو بالکل پاک صاف ہو جائے۔ کس چیز سے پاک صاف ہو جائے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو فاسد کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں؟ میرے دوست اور بھائیو، وہ بہت سی چیزیں، جن میں سے ایک شرک ہے۔ شرک اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر آپ کے دل میں بیٹھ جائے، آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، تو آپ کا دل فاسد ہے، وہ دل محض بیکار، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ شرک کی غلاظت پاک صاف نہ ہو جائے۔ چاہے وہ شرک ایک مچھر کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، اس شرک کی موجودگی میں ہر چیز فاسد ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا، آپ حج پہ حج کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا، آپ ہر ہفتے عمرہ کرنے جائیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا، صدقات دیں گے، فرائض ادا کریں گے، نفل پڑھیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ اساس نہیں ہے، اساس یہ کہ یہ چیز بالکل پاک صاف ہو۔ تو ایک تو شرک کی غلاظت بندے کے باطن کو فاسد کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے، تاکہ وہ راستے ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور ہم بچ سکیں۔ جب تک برائی کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ برائی سے کیسے بچیں گے؟
حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور خیر کا سوال کرتے، میں آپ سے شر کا سوال کرتا تاکہ شر کو پہچان سکوں اور شر سے بچ سکوں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک انسان کے اندر 3 صورتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ان 3 میں سے کوئی ایک صورت بندہ اپنا لے، اختیار کر لے، تو اس میں شرک آ جائے۔ چاہے وہ صورت وہ مچھر کے پر کے برابر اختیار کرے یا ایک پہاڑ کے برابر اختیار کرے، دونوں برابر ہیں، دونوں ہولناک ہیں، دونوں خطرناک ہیں، دونوں تباہ کن ہیں۔ 3 صورتوں میں سے ایک صورت، ایک ہے اللہ کی ربوبیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک۔ اس کا معنی یہ کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ پوری جو کائنات ہے، کائنات کی ہر چیز ہمیں دکھائی دے یا نہ دے، اس کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہے توحید ربوبیت کہ یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور اس پوری کائنات پر امر، حکم اور آرڈر کس کا چلتا ہے؟ صرف اللہ رب العزت کا۔ جو تغیرات ہو رہے ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہ کس کے امر سے ہو رہی ہیں؟ اللہ کے امر سے۔ کوئی غریب ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی مالدار ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے تو کیوں بیمار پڑتا ہے؟ اللہ کے امر سے۔ شفا کس کے حکم سے ملتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ ایک ذرہ، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ آسمان، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خلق میں یا اس کے امر میں آپ نے کسی اور کو شریک کر لیا کہ مثلا فلاں بابا جی اولاد دے سکتے ہیں، ایسے عقیدے موجود ہیں، فلاں بابا جی اولاد دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ پھرتے ہیں چھوٹے سروں والے، ان کے سر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ یہ بابا دولے شاہ کی پیداوار انہوں نے پیدا کی ہے۔ سندھ میں ٹھٹھا کے قریب ایک قبر ہے، وہاں عورتیں آتی ہیں اور اس قبر والے کی شرمگاہ کو سجدہ کرتی۔ عقیدہ یہ ہے کہ یہ اولاد دینے پر قادر ہے۔ یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلق یا اس کے امر میں کسی کو شریک کر لو۔ بچہ بیمار ہو گیا، فلاں درگاہ پر لے کر چلو، فلاں بابا جی شفا دیں گے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک فی ربوبیت، کہ یہ خلق و امر اللہ کا، اللہ کا فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر، کہ یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا امر چلتا ہے۔ اس خلق اور امر میں آپ اللہ کو اکیلا جانیں، یہ توحید ہے۔ اور اس خلق و امر میں کسی چیز میں آپ نے غیر اللہ کو شریک کر لیا، وہ شرک ہو جائے گا۔ خزانے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ داتا جی خزانے دیتے، گنج بخش ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ کے امر سے مالدار، خزانہ کسی کو ملا تو وہ اللہ کی دین ہے۔ آپ کہیں کہ لاہور کی فلاں سرکار خزانے دیتی ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ جس میں یہ عقیدہ آ گیا، بیڑا غرق ہو گیا، اس کا عقیدہ فاسد ہے، اس کا دل فاسد ہے۔ اب وہ دنیا بھر کے سارے عمل کر لے، ساری نیکیاں کر لے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ توبہ کرے، اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک اس شرک کو نہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش برسی، یہ سفر حدیبیہ کا واقعہ۔ بعض لوگوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے، حالانکہ اللہ کی نعمت، اللہ نے برسائی۔
انہوں نے اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیج کر آگاہ کیا کہ جس نے یہ کہا ہے وہ سب کے سب کفر کی وادی میں داخل ہو گئے، وہ سب کافر ہو گئے۔ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر میں دھکیل دیا۔ جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی دین ہے ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں بابے کی دین ہے، فلاں ستارے کی دین ہے، فرمایا کہ اس ایک ہی جملے سے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں جو عقیدے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شریک نہیں۔ مشکل کسی کو آ جائے تو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہم کہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک نہیں۔ ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، کسی کا کوئی معاملہ بگڑ جائے سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں حاجت روا ہے، یہ شرک نہیں۔ ہمارے میڈیا میں یہ نشر نہیں ہوتا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آپ سنتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ کتنا گندا عقیدہ۔ ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ کو بھی نکال دیا۔ ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ ہم سنتے ہیں اور جھومتے ہیں، حالانکہ گندا ترین شرک ہے، غلاظت شرک۔ تو میرے بھائی پھر یہ قلب اور یہ باطن کیسے سنورے گا، کیسے پاک صاف ہوگا؟ اور وہ کامیابی جس کا ہم نے ذکر سنا، جس کو دین کامیابی کہتا ہے، وہ تو اسی نقطے پر موقوف ہے۔ قد افلح من تزکا،